اور زیادہ رولا جو سب سے زیادہ خبر کا پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف کو جو امید تھی کہ انسانی حقوق کے معاملات میں یا جو زیادتی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے یا جو پاکستان میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس حوالے سے ان کی امیدوں کے مطابق کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن اوورسیز پاکستانیوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے یورپ ہے، چاہے برطانیہ ہے، چاہے آسٹریلیا ہے، پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں نے بہت زیادہ لابنگ کی ہے، اپنے سارے وسائل انہوں نے استعمال کیے ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اچیو بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ بالکل پرسکون ہے یا انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو ولسن کام کر رہا ہے جس ایک پروجیکٹ کے اوپر، اور جو ولسن کا اپنا ایک بل ہے جس کو اس نے تیار کیا، اس نے پاکستان کو ٹائم دیا کہ جی اتنے دنوں کے اندر اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں یہ بل امریکہ میں پیش کروں گا وہاں پہ کانگریس میں اور اس کو پاس کرواؤں گا۔ اب اس بل کے اندر جو ہے وہ عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو ولسن کو اپروچ بھی کیا گیا ہے کہ آپ جو مرضی نام شامل کریں، پاکستان کے آرمی چیف کا نام شامل نہ کریں، کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی ہوا نہیں اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر پاکستان کی وہاں پہ ایمبیسی کو بھی اور جتنے بھی وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں ان سب کو یہ پرابلم ہے۔ اب آف دی ریکارڈ کچھ انفارمیشن میرے پاس پہنچی ہے، کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ رکھوں گا، کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ دو ڈیولپمنٹس ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، اس شکریہ کو لے کر بہت سارے لوگ پاکستان میں خوش ہو گئے اور انہیں لگا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی ہے اور حکومت نے کچھ سکھ کا سانس لیا کہ ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی تھی، پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ کیا کرے گا، لہذا انہیں لگا کہ اب وہ جو خطرہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تھا وہ ٹل گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ویسے اپنے منہ سے کبھی نہیں کہا کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی امید ہے یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ ان کی رہائی کروائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ نے جو سپورٹ دی ہے اور جو ان کی خواہش کے اوپر پاکستان میں حکومت گرائی گئی ہے وہ عمل وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہوا، اور اس میں وہ جنرل باجوہ کا رول کہتے ہیں سب سے بڑا تھا کہ جنرل باجوہ نے امریکہ کو کچھ اور بتایا، پاکستان میں کچھ اور بتایا اور انہوں نے ڈبل گیم کر کے عمران خان صاحب کو ڈیمیج کیا۔ پھر ڈونلڈ لو کا جو سائفر ہے وہ بھی معاملہ آپ کے سامنے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے ویسے کبھی نہیں کہا کہ انہیں عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو چھڑائے گا، تو ایسا کچھ بھی عمران خان صاحب نے نہیں کہا۔ ہاں، اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے لیے بندوبست کیا اور ان کا آج بھی یہی دعویٰ ہے کہ امریکہ سے پاکستان کے اوپر پریشر بڑھے گا۔ یہ دعویٰ وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی مدد کے لیے ٹرمپ کی طرف نہیں دیکھا، نظام آج کل ٹرمپ کو عزت دو کی مہم چلا رہا ہے، دہشت گرد کو امریکہ بھیجا گیا، کسی ملزم کو امریکہ کے حوالے کرنا ہی تھا تو عافیہ صدیقی والا معاملہ بھی حل کر لیتے، یہ بھی جناب سوال اٹھایا۔ اس میں ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سی آئی اے کے سربراہ کا ہے اور یہ ان کا انکشاف ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ جو دہشت گرد جس کا تعلق آئی ایس خراسان سے ہے وہ جب پکڑ کے حوالے کیا گیا امریکہ کے، اس کو ورجینیا کی عدالت میں وہاں پہ پیش بھی کیا ہے ابتدائی طور پہ، فردر اس کا کیس چلے گا، اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں عمر قید ہو سکتی ہے اگر یہ جرم تمہارے اوپر ثابت ہو گیا، تو ترجمان کے ذریعے سے وہ بات کر رہا ہے وہاں پہ عدالت میں۔ تو اب یہ جو سی آئی اے کے سربراہ ہے اس نے انکشاف کیا کہ پاکستان نے کابل حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں ہماری مدد کی ہے، پاکستان سے کہا تھا کہ اچھے تعلقات کرنے ہیں، تو یہ جو حملہ ہوا تھا کابل ایئرپورٹ پہ، اس حملے کی دہشت گرد کی گرفتاری جو ہے ہماری ترجیح ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے دوسرے روز ہی پاکستانی حکام سے رابطہ ہوا تھا، یہ سی آئی اے کے سربراہ نے انکشاف کیا ہے، کچھ جگہوں پہ یہ بات رپورٹ بھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو سارا معاملہ یہ ایک ایپیسوڈ ہے، میرا اوورسیز پاکستانیوں سے رابطہ ہوا ہے جو امریکہ میں امریکن حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ میں ہے، جو ولسن سے بھی ملتے ہیں، باقی لوگوں سے بھی ملتے ہیں، سینیٹرز کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، وہاں ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے وہ بھی اپنے طور پہ کام کرتی رہتی ہے۔ تو دوسری بڑی خبر اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جب کوسچن اٹھایا گیا پاکستان کے حوالے سے، اسپیشلی عمران خان صاحب کا نام لیتے ہوئے، تو وہاں سے جواب نہیں دیا گیا اس کے اوپر۔ یعنی نارملی پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں وہ کھل کر یہ کہہ دیتے تھے کہ جی وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، پاکستان کی عدالتیں جانیں اور عمران خان کا معاملہ جانیں، ہم پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ہم پاکستان کو اپنے ایک ایسے شراکت دار کے طور پہ دیکھتے ہیں جو دہشت گردی کے معاملات میں پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ پہلے یہ ایک اسٹیریو ٹائپ جواب ہوتا تھا، تو اب جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر ڈیلیبریٹلی جواب نہیں دیا۔ جواب نہ دینے کے دو مطلب ہیں، یا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی کہ اس کے اوپر ہم نے پوزیشن کیا لینی ہے، یا پھر وہ ابھی جواب دینا نہیں چاہتے، یا انہیں لگتا ہے کہ ہمیں پوزیشن پہلے لینی چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم جواب دیں گے۔ پوزیشن لینے کے حوالے سے یہ کلیم کیا گیا اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے کہ میں نام ان کے نہیں لے سکتا، وہ لوگ رابطے میں ہیں امریکنز کے ساتھ، جس کا میں نام لے لیتا ہوں اگلے دن پاکستانی سفارتخانہ متحرک ہو جاتا ہے، پاکستان میں بھی ان کی جو فیملی ہے ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب جو ولسن نے یہ بتایا ہے کہ جو بھی وہ کر رہا ہے یہ وہ اکیلا نہیں کر رہا، یہ اس کی پارٹی کی پالیسی ہے جس کے تحت وہ یہ کر رہا ہے۔